وبعد قد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وعلم كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كثيرا صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام اور طلباء عزیز، میرے لیے یہ لمحات بےحد خوشبختی اور سعادت کے حامل ہے کہ مجھے اس معروف ادارے کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہوا اور آپ حضرات کی زیارت کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملنے کو قبول فرمائے. مجھے دیا میرے بزرگوں نے، میرے بہو نے مجھے کچھ کہنا ہے، اگرچہ وقت کی قلت اور میں علم میں نہیں تھا، مجھے یہاں کہنا بھی ہے. میں تو خود ایک طالب علم، لیکن امن القوم الادب اور حقوق کی تعبیر میں چند باتیں میرے سے ایک طالب علم کے طلباء سے میرا خطاب ہے. ذات حفظ و مجدوں میں تمام جو مخلوقات، تمام عالم کی اس سلسلے تخلیق کا وجود انسان کو کراتا ہے، اور چار چیزوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت اور اس کی برتری کو بیان فرمایا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. گویا ہر چیز کے اندر تفاوت، ہر چیز کے اندر برتری ہے. لیکن جو سب سے بڑی چیز جو وجہ تفاوت ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے. علم کی بنیاد پر انسان کو یہ فضیلت اور یہ تفوق حاصل ہے پوری کائنات کے اندر، اور پوری کائنات کو مسخر کر دیا گیا اس کا سبب اس کا علم ہے، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے. علم کو اسلام نے دو حصوں میں تقسیم کیا، علم نافع اور علم غیر نافع. بس یہی تقسیم کہ یہ علوم نافع ہے اور یہ علوم غیر نافع. اس سے روکا گیا علوم غیر نافع سے، اور اس کی تحصیل کو لازمی فرض قرار دیا. لیکن یہ تقسیم جو ہم نے کی کہ یہ دنیاوی علوم ہے اور یہ دینی علوم ہے، یہ قطعاً غیر فطری تقسیم ہے. یہ اسلامی مزاج سے میل نہیں، کیونکہ علم ایک اکائی ہے جو ناقابل تقسیم ہے. کیونکہ کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ میری ایجاد ہے. تمام علوم منزل من اللہ. ابتدائی صحف جو نازل ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے آیات میں، اس کے اندر احکام نہیں تھے، اس کے اندر ہنر سکھائے گئے تھے، فنون سکھائے گئے تھے کہ کھیتی باڑی کیسے کی جاتی ہے، زراعت کیسے ہوتی ہے، لکڑی کا استعمال کیسے ہوتا ہے، لوہا کب کیسے ہوتا ہے. جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی گئی، علوم بھی ترقی کرتی گئی، اور آج دور مختلف ہے. لیکن علم جو ہے وہ نافع جو بنے وہ اس وقت بنے گا جب اس پر عمل ہو. کیونکہ بغیر علم کے عمل ہو تو تبدیل ہلاکت کی طرف ہے، اور بغیر عمل کے علم ہو تو وہ بھی ہلاکت کی طرف ہے. تو سب سے پہلی چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ جو تقسیم انہوں نے کی کہ یہ علوم، یہ دنیاوی علوم ہے، یہ دینی علوم ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علم کی تعریف کیا ہے. علم کہتے کسے؟ علم صرف جاننے کا نام نہیں کہ محض جان لینا، بلکہ مرتب انداز سے کسی چیز کے بارے میں معلومات کا جمع ہو جانا، وہ علم کی تعریف کہتے ہیں. اہل علم نے
جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ کہ علم وہ شے ہے کہ جو انسان کو خالق کائنات تک پہنچاتا ہے، اور معلومات وہ ہے کہ جو انسان کو مخلوق تک کائنات تک، معلومات الگ اور علم الگ چیز۔ مثال کے طور پر ہمارے مدارس کے اندر جو نصاب پایا جاتا ہے اس میں قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، کیونکہ یہ علوم بالذات نبی اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے تعلق رہتا ہے، اس لیے ہم اس کو تعبیراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ دینی علوم ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو قرآن کریم کے اندر جہاں احکامات کا ذکر ہے وہاں دنیا کا بھی ذکر ہے، بلکہ جتنی جگہ آخرت کا ذکر ہے اتنی دفعہ دنیا کا ذکر ہے، فلکیات کا بھی ذکر ہے، ارضیات کا بھی ذکر ہے، عمرانیات کا بھی ذکر ہے۔ اس کے اندر ارضیات غرض کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا، لیکن اگر ایک انسان قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس کا ذہن مخلوقات کی طرف چلے جاتا ہے جو اللہ کی مخلوقات ہے، تو کہا یہ جائے گا کہ قرآن کریم اس کے حق میں معلومات بن گئے، علم ہے۔ اس کے برخلاف ایک میڈیکل سائنس کا طالب علم ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپریشن کرتے ہوئے اس کا ذہن اس پر کام کرتا ہے کہ کس قدر عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جسم بنایا اور اس کا ذہن خالق کائنات تک پہنچا، تو وہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کے حق میں علم ہے۔ تو پھر ایسی معلوم یہ ہوا کہ علم وہ کہلاتا ہے کہ جو انسان کو خالق کائنات تک پہنچا دے، اور معلومات وہ کہ جو انسان کو مخلوق کائنات۔ ہر دور کے اندر ترقی کی، اور ایک دور تھا کہ جب روایت کا دور سے روایات کا دور، تو اللہ تعالیٰ نے محدثین کی ایک جماعت کو بڑے بڑے عظیم الشان کام انجام دیے، فن رجال کا مکمل ایک علم عالم وجود میں آ گیا، گویا تقریباً 50,000 سے زائد راویان حدیث کی بایوگرافی تیار ہو گئی۔ پھر درایت کا علم آیا تو اللہ تعالیٰ نے متکلمین کھڑا کر دیا، عقلیات کہ جب عقلیات کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے امام راضی اور غزالی جیسے لوگ تھے کہ وہ علم کلام اور منطق کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کو سچائی کو ثابت کیا۔ تو ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق آج کا دور ہے، لیکن یہ مربوط سلسلہ ہے، یہ کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے بڑے نہ ہوتے، ہمارے بڑوں کی محنتیں ہوتی، تو ہم کوشش کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور کے تقاضے جو ہیں وہ عام حضرات زیادہ جانتے ہیں بخلاف ہمارے، لیکن رہنمائی بڑوں کی ہوتی، راہ وہی دکھائیں گے، مشورہ وہی دیں گے، کیونکہ وہ زمانے کا سرد و گرم دیکھ رہے ہیں، لیکن عمل کی قوت آپ نے دارالعلوم وقف دیوبند کے اندر حجت الاسلام اکیڈمی کا قیام جب عمل میں آیا تو ایک صاحب نے عذرائے اخلاص کہ یہ کام بہت شاندار ہوا، بہت اچھا ہوا، اور یہ کام تو بہت پہلے ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ کام بہت پہلے، لیکن ہر کام کے لیے ایک وقت بھی متعین ہے اور افراد متعین ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام اگر اورنگزیب کے دور میں ہوتا تو بہت ترقی، لیکن اورنگزیب کے دور میں دارالعلوم کا قیام مقدر تھا ہی نہیں، اس کے لیے وہی 1866 کا وقت ہی متعین ہے۔
اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، تو یہ حضرات بتائیے تو ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں، کیونکہ آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، آپ کو آگے بڑھ کے کام کرنا ہے، وقت کے تقاضوں. اگر آپ اور جیسے کہ ہمارے انداز میں یا ہم سے پہلوں کے انداز میں آپ آج دعوت کا کام کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب ہو سکتے. آپ کو دور کے تقاضوں کے مطابق کام کرنا پڑے، ان کو اسی کو حکمت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. یہ جو حکمت کا لفظ ہے، یہ کہ آپ مدعو کی نفسیات کو جانتے ہیں، مدعو کے مزاج کو جانتے ہیں، اس کا قومی مزاج کیا ہے، اس کا ذاتی مزاج کیا ہے، اس کا شخصی اور خاندانی مزاج کیا ہے. جب تک کہ آپ اس کی پوری گہرائی کے ساتھ اس سمجھی نہیں کریں گے تو آپ کی بات مؤثر ہو ہی نہیں سکتی. وہ مؤثر ہوگی اس وقت جب، اور اس کے کوئی لگے بندے اصول نہیں، بلکہ جیسا کہ حکمت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، اور حکمت وہ ہے کہ جس کا بر وقت فیصلہ کیا جائے، کہ آپ کے ذہن میں خود بخود ایک بات آ جائے گی کہ اس وقت اس کے مسئلے کا حل کیا ہے. جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں، اس دور کے اندر ایک میلہ لگا کرتا تھا عکاظ کے نام سے. آپ کے پاس وہ بہت مشہور میلہ ہوتا تھا اور لوگ سال بھر اس کا انتظار کیا کرتے تھے، اور اس میں جزیرۃ العرب سے اور باہر سے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، تجار آیا کرتے تھے اور انتظار کیا کرتے تھے. اس میں مختلف لوگ اپنے ہنر کے، اپنے فنون کے مظاہرے کیا کرتے تھے. اسی میں ابو رافع نام کے ایک پہلوان جو ہر سال آیا کرتے، جس کی جزیرۃ العرب کے اندر شہرت اس قدر تھی، گویا وہ اس زمانے کا وہ ہیرو تھا، اور نوجوانوں میں خاص طور پر بے انتہا مقبول. لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس کو بےتاب رہا کرتے تھے، اور اس کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ اس کا چیلنج تھا کہ اونٹ کی کھال بچھا دی اور اس پر بیٹھ گیا، اور نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں یہ کھینچو، تو وہ کھینچتے تھے تو کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی تھی، پھٹ جاتی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتی. جسے کہتے ہیں زمیں جنبت، زما جنبت، نہ جنبت گل محمد. تو وہ ان میں نبی کریم علیہ السلام دعوت پیش کرتے، کیونکہ آپ کو یہ خیال تھا کیونکہ یہ بہت سے نوجوان کا نظر میں بہت بڑا ہیرو بھی ہے، اپنے قبیلے کے اندر بہت ممتاز ہے، پورا قبیلہ اس پر ناز کرتا ہے، اس کی صلاحیت پر، اس کی شخصیت پر. تو اگر یہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا تو اس کی دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ داخل اسلام آپ کی، اور وہ کارگر ہوئی. آپ نے جا کے اسلام قبول کیا. وہ پہلوان آدمی، آپ نے اللہ کی وحدانیت پر بیان فرمایا. غور سے سننے کے بعد اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے کہ دو ہے کہ 6 ہے 10 ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہہ رہے ہوں گے. میں تو ایک پہلوان آدمی ہوں، میں تو صرف پہلوانی اور کشتی کی زبان سمجھتا ہوں. آپ ایسا ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں تو یقیناً آپ کے پاس غیبی طاقت بھی ہوگی، آپ میرے ساتھ کشتی لڑیے، اور اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نبی ہیں، آپ کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، میں ایمان لے آؤں گا. اور اگر آپ مجھے نہ ہرا سکے تو بس آپ کا اپنا راستہ، میرا اپنا راستہ. آپ نے فرمایا کہ آئیے بسم اللہ. آپ کھڑے ہوئے اور کشتی لڑی، اور تھوڑی دیر کے بعد ایسے داؤ پیچ اسے اٹھایا اور اٹھا کے پیچھے رکھ دیا. وہ اس نے باقاعدہ اپنے بدن میں چوڑیاں بھر کے، آنکھیں مل کے اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہ نہ تو ان کا کثرتی بدن ہے
نہ کوئی یہ پہلوان رکھتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس آدمی کو 20 جوان لوگ ہلا نہ سکتے ہوں اور ان کو وہ سر سے اوپر اٹھا دیں؟ اسے یقین نہیں آیا. اس نے کہا کہ دوبارہ ہوگی. پھر یہی ہوا، دوبارہ ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھا کہ یقیناً آپ کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اور میں اس طاقت پر، اس اللہ پر ایمان لیتا ہوں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کا کام کشتی لڑنا تھوڑی تھا، لیکن اس وقت حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ آپ کشتی لڑیں، کیونکہ وہ وہی زبان جانتے ہیں. تو داعی کا کام جو ہے وہ ایک حکمت، جس کے لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ، کہ دعوت دو اسے حکمت کے ساتھ، نفسیات کو سمجھنا. اب جیسے مثال کے طور پر یہ آج کا دور ہے، آج کے اسلوب الگ ہے، آج کا انداز الگ ہے، آج کا گفتگو کا طریقہ الگ ہے، افہام کفیف کا طریقہ الگ ہے. اگر اس سے نہیں کریں گے تو اس سے نقصانات بھی ہو جائیں گے. جیسا کہ آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر محمود غازی صاحب، یہ پاکستان میں علامہ اقبال یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے اور بڑے معروف لوگ ہیں، بڑے اللہ نے بہت ساری صلاحیتیں عطا کی. انہوں نے لکھا ہے ایک جگہ کہ لاہور کے اندر ایک شادی کی تقریب تھی اور شادی ایک بہت بڑے گھرانے میں تھی جس کے پولیٹیکلی بھی بہت اثرات تھے، سماجی طور پر بہت بعظمت مقام تھا. تو ان کی دعوت کے اندر بہت سارے عمرا، بہت سارے نمایاں لوگ شریک تھے. اسی میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہ بھی شریک تھے. لیکن وہ اور اسی کے ساتھ ساتھ لاہور کے ایک بہت ہی متماہر عالم دین وہ بھی موجود تھے. یہ جسٹس صاحب جو تھے یہ علماء تھے، کوئی بہت زیادہ حسن زن نہیں رکھتے تھے بلکہ بدگمانی کا شکار تھے. انہوں نے ایک سوال کیا، جو عالم تھے ان سے ایک سوال کیا کہ حضرت میرا ایک سوال ہے. اور سوال کیا انہوں نے کہا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ مولانا سمجھے گی کیونکہ اس کو اردو تو تھی نہیں گئی. مولانا ایک منٹ تو کہنے لگے کہ غالباً آپ میری بات سمجھے نہیں. کہا کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اسلامی ریاست کے قیام کے کم سے کم تقاضے کیا ہو سکتے ہیں. گویا آپ اس کو ادبی رنگ دے دیا. تو ڈاکٹر محمود صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ مولانا اس سوال کے جواب کو جانتے ہیں لیکن وہ ابھی سوال ہی نہیں سمجھے تو جواب کیا دیں گے، یہ تو ویسے ہی بدزن ہے. اب اگر مولانا نے جواب نہ دیا تو یہ یہاں سے اور بدزنی کے دماغ کر دیتا ہے. کہا کہ میں فوراً آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ غالباً آپ کا سے کی مراد جو ہے وہ دارالحرب اور دارالاسلام سے منیمم تقاضے سے مراد جو کہنے لگے جی ہم وہی. اب مولانا کیونکہ دارالحرب اور دارالاسلام کی اصطلاح کو جانتے تھے، مولانا نے وہ جواب دیا. اب یہ اصطلاحات کیونکہ متروک ہو گئی، نئے نوجوان نہیں جانتے، تو حالانکہ جواب آپ جانتے ہیں لیکن جب اصطلاحی نہیں سمجھیں گے تو آپ جواب کیسے دیں گے؟ ضرورت ہے کہ آج کے اصطلاح کی، آج کے استعارے کی، آج کے اصطلاحات کی کو جان لیں. اور الحمدللہ یہ کام ہوا. دوسری چیز زبان. حضرت نانوتوی علیہ رحمہ ایک جگہ لکھا ہے کہ جو حج کے لیے جا رہے تھے تو دوران حج ان کی ایک جرمن پروفیسر سے ملاقات اور ایک ترجمان کے ذریعے سے گفت و شنید، کیونکہ اس زمانے میں سفر 6 مہینے ہوا کرتے تھے. تو لکھا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے اور میں نے ارادہ کیا ہوا کہ اگر اللہ نے مجھے فرصت دی اور حالات کبھی ہوئے تو میں یورپ کا سفر ضرور کروں گا اور میں ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ فلسفہ کیا ہے. فلسفہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اصل فلسفہ کہیں اور ہے.
تو یہ ان کی ایک خواہش تھی. انگلینڈ کے میں مانچسٹر کے اندر ایک پاکستان کے بہت ہی بڑے مناظر علامہ خالد محمود صاحب، آپ واقف ہوں گے، وہ حضرت والد صاحب علیہ رحمہ کے بڑے قریبی ساتھیوں کے اندر میرا بھی جانا ہوا گزشتہ سال. تو میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا، زیارت کے لیے حاضر ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد تو علامہ وہ مولانا قاسم نانوتوی کے خواب کی تعبیر ہے. انگلینڈ کے اندر تو آج جو فلسفہ بیان کر رہا ہے وہ خواب ہے کہ جو انہوں نے اس وقت کشتی میں دیکھا تھا حج کو جاتے. تو صرف وہ علامہ خالد محمود ہی نہیں بلکہ آپ سب حضرات ان اکابر کے خوابوں کی تعبیر ہیں. آپ جو کچھ کام انجام دے رہے ہیں، آپ کو اس مشن کو آگے بڑھانا ہے. آج اگر حضرت نانوتوی، حضرت رشید احمد گنگوہی وہ واپس آ جائیں تو وہ بھی آج اسی طریقے کے محتاج ہوں گے. وہ اس اسلوب کے اندر اپنے کام کو آگے نہیں بڑھا سکتے جو ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں. تو یہ امانت ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں امانت سپورٹ کی، ہم نے اپنے دور کے مطابق کام کیا، ہمارے بڑوں نے اپنے دور کے مطابق کام کیا، ہم نے وہ امانت آپ کے سپورٹ کر دی. اب آپ کی ذمہ داری کہ آپ اپنے چھوٹوں کو وہ امانت کس طریقے سے منتقل کرتے ہیں. تو بہرحال آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے. ابھی آپ طالب علم ہیں، آپ کے سرپرست، آپ کے بڑے، آپ کے اساتذہ موجود ہیں. یہ سمجھیے کہ اگر آپ سے کوئی لفظ، کوئی غلطی، کوئی بھول ہوتی ہے تو آپ کو بتانے والے، آپ کو سمجھانے والے موجود ہیں. لیکن کل جب آپ ایک ذمہ دار عالم کی حیثیت سے اپنے اپنے علاقوں کے اندر، دوسرے علاقوں کے اندر، دیار غیر کے اندر جا کے خدمت انجام دیں گے تو آپ کی حیثیت ایک مقتدا کی ہو. آپ کی آج کی ایک لفظش جو ہے اس کا نقصان صرف آپ کی ذات تک پہنچے گا، لیکن آپ کو سنبھالنے والے موجود ہیں. لیکن اس وقت اگر کوئی لفظش ہو تو وہ آپ کی لفظش نہیں ہوئی بلکہ پوری قوم بہک جائے گی آپ کے پیچھے جو آپ کے. تو لہذا ذمہ داری اسی کے ساتھ ساتھ کہ ایک ہے خارجی مطالعہ کہ دنیا کا رخ کیا ہے، دنیا کی نفسیات کیا ہے، آج کا انداز فکر و نظر کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی معلومات اور آپ کا مطالعہ ہونا بہت ضروری ہے. تبھی تو آپ دعوت کا کام کریں گے. بہرحال اس وقت کوئی تقریر کرنا مقصد نہیں تھا، میں صرف بڑوں کے حکم کی تعمیل کی. ایک چند طالب علمانہ داد بھی میں نے یہ باتیں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے طلباء سے یہ حضرات اہل علم جو ہے یہ اس سے مبرہ ہیں. بہرحال بھی چند طالب علمانہ بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ.